الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اور ایک نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو بہت سارے ہم میں سے ہیں جو شوال کے روزے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد پھر شوال کا موقع دیتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو حدیثیں چل رہی ہیں وہ یہ کہ دین اسلام دین فطرت ہے، جس کو لے کر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کوئی نیا دین نہیں ہے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ مسلمان دین بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم کسی کا دین نہیں بدلتے ہیں، آدمی خود اپنا دین اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فطرتاً وہ مسلمان ہیں، بس زبان سے کلمے کا اقرار کریں تو بس ان کا اسلام نکھر جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسی کا ذکر ان حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں مشہور دعا ہے جو صبح و شام پڑھی جاتی ہے، اور یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وعن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا اصبح واذا امسى اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أخرجه أحمد والنسائي۔ حدیث عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ، عبداللہ یہ تابعی ہیں، عبد الرحمن بن ابزہ یہ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی فجر بعد میں، تو صبح کی دعاؤں میں، شام کی دعاؤں میں، صبح کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے اصبحنا کہیں گے، شام کی دعائیں جب پڑھیں گے امسینا کہیں گے، بس الفاظ بدلیں گے۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، ماشاء اللہ، ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت پر۔ تو جیسے ہی آپ صبح کو یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ فطرتاً مسلمان ہیں، آپ سارے معاشرے سے، سارے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ صبح صبح آپ کے دل میں تصور کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی فطرت اسلام ہے، آپ جھوٹ سے بچیں گے، آپ نفاق سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، آپ کو احساس دیا جاتا ہے کہ آپ کی فطرت مسلمان ہے۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، میں صبح کرتا ہوں کلمہ اخلاص پر۔ کلمہ اخلاص، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو کلمہ شہادہ کو کلمہ اخلاص اس لیے کہا گیا کہ بغیر اخلاص کے وہ کلمہ فائدہ نہیں دیتا، اسی لیے اس کلمہ کا نام ہی کلمہ اخلاص کہہ دیا گیا۔ جیسے قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے، اس لیے کہ اس میں ساری کی ساری توحید کی باتیں ہیں، تو اسی لیے کلمۃ الاخلاص میں نے صبح کیا کلمہ اخلاص پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صبح صبح آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ موحد ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ سارے لوگوں سے کٹ کر الگ تھلگ آپ ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، آپ بالکل سارے لوگوں میں سپر ہیں، یہ احساس دلایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ پہلے جو بات کہی گئی اسی کو خاص انداز میں کہا گیا، اور اس لیے کہا گیا کہ ساری عبادتیں جو شریعت میں ہیں اور ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر آپ صبح کرتے ہیں۔ آپ سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اس سے ہٹیں گے نہیں،
وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دعا کے آخری الفاظ ہیں، ان دعا کو یاد کر لیں، جب آپ صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور کہتے ہیں وعلی ملت ابینا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام حنیفہ، جو شرک سے بالکل کٹے ہوئے توحید کی طرف مائل تھے، ان کی ملت اور دین پر میں صبح کرتا ہوں۔ تو یہاں ایک لفظ ہے ابینا، ہمارے باپ ابراہیم۔ تو محدثین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ نہیں، ہم لوگ تو عزمی ہیں، ہمارے باپ نہیں، لیکن دعا میں ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں ہمارے باپ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے باپ ہیں؟ جیوس، یہودیوں کے باپ ہیں، عرب کے باپ ہیں، ہم لوگ نان عرب ہیں، ہمارے باپ تو نہیں ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں یہودیوں کے، جیوس کے اور عرب کے، لیکن ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک روحانی باپ ہوتا ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم علیہ السلام۔ تو قوم اور نبی کا رشتہ ایک روحانی باپ کا ہوتا ہے۔ من حیث التغلیب، عمومی طور سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ دعا کریں وعلی ملت ابینا ابراہیم۔ کوئی یہ نہیں کہ ارے ہمارے باپ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ تو عربوں یہودیوں کے ہیں، ہم یہ دعا کیسے کریں؟ لیکن ہر نبی اپنے قوموں کے لیے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما، اور وہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بہترین دعا ہے جو صبح شام کی جاتی ہے۔ جب بھی روزانہ صبح آپ یہ دعا کرتے ہیں، صبح کی دعاؤں میں سے آپ کے اندر ایک روحانی طاقت، نشاط، قوت اور آپ کا تعلق توحید سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ صبح کی دعاؤں کا خاص کر انتظام کریں، پابندی سے دعائیں پڑھیں۔ یہ دعائیں ہیں جو آپ کو ہر مصیبت سے، ہر خسارے سے، ہر نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ اذکار صباحیہ، مسائیہ، اور مارننگ اور ایوننگ کے جو اذکار ہیں اسے پابندی سے پڑھیں۔ الحمدللہ یہ آپ کو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔